أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. سابقہ آیات میں توحید کا مضمون ذکر کیا گیا. اور یہ بات بتلا دی گئی کہ بل للہ الامر جمیعا، کہ تمام قسم کے اختیارات اللہ ہی کو ہیں، اللہ ہی کو حاصل ہے. کسی کا کوئی اور اختیار نہیں ہے. اب آگے آنے والی آیات میں توحید کے برعکس شرک، اس پر آیات اور اہل شرک کی تقبیح، اہل شرک کی تقبیح، قباحت بیان کرنا. افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت. شرک کرتے ہیں لوگ یار، شرک کرتے ہیں. اللہ، ہمارے لوگ مزاروں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں اور یہ کفار مکہ بتوں کی شرک کرتے ہیں، بتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ رب کریم سوال کرتے ہیں افمن ہوا قائم، ذرا بھلا بتلاؤ کہ جو ذات، فمن بس جو ذات، ہوا قائمون علی کل نفس، جو ذات قائم ہے، یہ میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، جو ذات قائم ہے علی کل نفس، ہر سروں پر، علی کل نفس ہر سروں پر، بما کسبت ان کے کیے ہوئے اعمال کے ساتھ. یعنی اگر میں خوبصورت انداز میں اور کرنا چاہوں اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ، تو یہ ترجمہ ہوگا کہ افمن ہوا قائم، کہ جو خدا ہر شخص کے اعمال سے آگاہ ہے، جو خدا ہر شخص کے اعمال سے آگاہ ہے، بھلا بتلاؤ کیا وہ تمہارے ان بنائے ہوئے شریکوں کے برابر ہو سکتا ہے؟ افمن کیا وہ ذات ان شریکوں کے برابر ہو سکتی ہے؟ کہ جو ذات تمہارے ہر نفس کے، ہر شخص کے اعمال پر مطلع ہے اور آگاہ ہے، وہ تمہارے بنائے ہوئے شریکوں کے برابر ہو سکتا ہے؟ وہ یقیناً تمہارے ہر اعمال پر جب وہ آگاہ ہے تو تمہاری کسی بھی عمل پر، تمہاری کسی بھی شرارت پر وہ تمہیں جب چاہے سزا دے سکتا ہے، جب چاہے سزا دے سکتا ہے، جب چاہے تمہیں تمہارے ان بدعمالیوں کی وجہ سے تمہیں پکڑ سکتا ہے. لیکن یہ شریک تمہارے کیسے ہیں؟ پتھروں کے، مٹیوں کے بنائے ہوئے شریک. ان کی کیا حیثیت ہے؟ نہ یہ بیچارے دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ بیچارے سن سکتے ہیں، نہ یہ اپنے نفع اور ضرر سے آگاہ ہے، نہ یہ تمہارے لیے نفع اور ضرر پہنچا سکتے ہیں. محض مٹی کے بنائے ہوئے پتلے ہیں جن کو تم نے خدائی
تفویض کر رکھی ہے، جس کو تم نے کیا کر رکھا ہے؟ خدا کی خدائی کو تفویض کر رکھا ہے، حوالے کر رکھا ہے، اور تم ان کو خدا مانتے ہو۔ کیا ہے یہ ہے کیا؟ نہایت بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم ہے کہ ایسے بنے ہوئے مٹی کی مورتیوں کو تم خدا کی صفات کے ساتھ موصوف کرتے ہو۔ نہایت بڑا ظلم ہے یہ، انتہائی درجے کا ظلم ہے کہ تم ان مٹی کی بنی ہوئی مورتیوں کو خدا کی صفات کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ بتاؤ یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ہو نہیں سکتے۔ اور خدا تو ایسا ہے کہ وہ ہر شخص کے اعمال سے کیا ہے؟ خوب مطلع ہے۔ وہ جب تمہاری شرارت ہو کوئی ایسی، وہ تمہیں سزا بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ تو بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انہیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں خدا بنایا گیا ہے، انہیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں خدا بنایا گیا ہے۔ تو ایسے چیزوں کو تم خدا کے ساتھ یا خدا کی صفات کے ساتھ شریک کرتے ہو، یہ ظلم ہے۔ اس ظلم کی سزا تمہیں ملے گی، تمہارے اعمال سے اللہ باخبر ہے۔ افمن ہوا قائم علی، یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اس شرک کے کرنے پر اللہ کو آگاہی ہے، اللہ مطلع ہے، تمہیں سزا دے گا۔ جلد نہیں تو بدیر صحیح سزا ضرور ملے گی، جلد نہیں تو بدیر صحیح تمہیں سزا ضرور ملے گی، اس ظلم پر تمہیں سزا ملے گی۔ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا بھلا بتلاؤ کہ جو ذات قائم ہے، سر پر ہے ہر نفس کے، ہر سر پر قائم ہے، بما کسبت ان کے اعمال کے ساتھ، تو کیا اس خدا کے ساتھ اور شریک برابر ہو سکتے ہیں؟ وجعلوا للہ شرکاء، اور تم نے اللہ کے لیے شریک بنا رکھے ہیں۔ تم نے کیا کر رکھا ہے؟ ان لوگوں نے، چلو ترجمہ، وجعلوا للہ شرکاء، ان لوگوں نے، ان کفار نے اللہ کے لیے کیا بنا رکھے؟ پارٹنرز، شریک بنا رکھے، کہ پارٹنر ہے اس کے ساتھ، اس خدا کے پارٹنرز ہیں جس نے اس عالم کو، اس تخلیق میں ان کے ساتھ ساجھی اور برابری کا حصہ رکھتے ہیں۔ یہ لوگ پارٹنر تو برابری کا حصہ رکھتا ہے، کہیں نہ کہیں تو برابری ملے گی اس کو۔ وجعلوا للہ شرکاء، انہوں نے اللہ کے لیے شرکاء بنا رکھے۔ ذرا چلو بتلاؤ، ان کے نام تو بتلاؤ، ان کے نام بتلاؤ۔ قل سموہم، ان سے پوچھئے، سموہم، ان کے نام تو بتائیں، ان کے نام کیا ہیں، ان کے نام بتائیں۔ یار یہ تمہارے بنائے ہوئے بت ہیں، ان کے نام کیا ہیں؟ ان کو نام نہیں پتا ہوں گے، پتہ ہی نہیں اپنے خداؤں کے نام ہی نہیں پتا ہے۔ اور اگر نام پتا بھی ہے، لات، عزا، نام پتا بھی ہے، تو عاقل شخص ان ناموں کو سن کر اس کی طرف التفات نہیں کرتا۔ عاقل شخص ان ناموں کو سن کر اس کی طرف التفات نہیں کرتا۔ لات اور عزا، یہ اپنے بڑوں کے مرنے پر ان بڑوں کے ناموں کے ساتھ اپنے مورتیوں کو منسوب کر دیا کرتے تھے۔ لات مر گیا تو ایک مورتی بنا دی اس کا نام، مورتی کا نام لات رکھ دیا۔ عزا مر گیا تو اس کے نام کی ایک مورتی بنا دی، اس کا نام عزا رکھ دیا، وہ عزا تو نہیں کہلایا۔ خیر، قل سموہم، ان سے کہیے نام بتلاؤ، یا یہ کہ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، کیا مطلب ہے؟ تم ان شریکوں کو ٹھہرا کر کیا بتلانا چاہتے ہو؟ نام تو تمہیں پتا نہیں، تو کیا مقصد ہے تمہارا ان خدا کو، ان شریکوں کو خدا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا تم خدا کو یہ بتلانا چاہتے ہو کہ زمین میں تیرے جیسے اور بھی خدا ہیں؟ کیا تم یہ بتلانا چاہتے ہو؟ خدا کو علم نہیں تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے جیسے اور بھی خدا اس کائنات میں موجود ہیں؟ تم یہ بتانا چاہتے ہو؟ یہ مقصد ہے؟ یا بظاہر من القول، یا تمہاری یہ باتیں اوپری سرسری ظاہری باتیں ہیں تمہاری یہ؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ان باتوں سے مطلب کیا ہے؟ کیا تم خدا کی خدائی میں جو شریک کرتے ہو، تم اس خدا کو بتانا چاہتے ہو کہ تیرے ساتھ اور شریک بھی تھے، تجھے پتہ ہی نہیں چلا؟ اللہ کا علم تو ذاتی ہے، وہ معدوم موجود سب کو جانتا ہے، سب کو جانتا ہے۔ تو پھر اس خدا کا انکار کرنا پڑے گا جس کو اپنی خدائی کے بارے میں، اپنے پارٹنرز کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، تو وہ خدائی نہیں کہلائے گا، اس خدا کو چھوڑنا پڑے گا پھر تمہیں۔ عجیب احمقانہ بات ہے۔ بھائی ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ تیری اولاد ہے،
اور سب ظاہر باہر سب نظر آتے ہیں، تو اس باپ کو کیا کہیں گے؟ تو باپ ہی نہیں ہے بھائی، تجھے اپنی اولاد کا ہی نہیں پتا. تو ہم یہی کہیں گے تو خدا ہی نہیں ہے الیاذ باللہ، کہ تجھے اپنے خدا کے ساتھ جو اور تیرے ساتھ شریک تھے تجھے انہی کا نہیں پتا، تو پھر وہاں انکار کرنا پڑ جائے گا. عجیب احمقانہ باتیں ہیں، عقل میں نہیں آتی. ام تنبئونہ، یا یہ کہ تم بتلاتے ہو، تم بتلانا چاہتے ہو، تم بتلاتے ہو اس خدا کو بما، ان شریکوں کے بارے میں لا یعلم فی الارض، جس کو اپنے ساتھی شرکا اور خداؤں کا علم ہی نہیں تھا. ام بظاہر من القول، یا یہ کہ تمہاری یہ ظاہری باتیں ہیں، اوپری باتیں ہیں، بے تکی باتیں ہیں تو تم منہ سے نکال رہے ہو اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کیا بول رہے ہو. اس بعد لوگ بولتے ہیں منہ سے، جو آتا ہے منہ میں بولتے چلے جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں اور اس بات کا مطلب کیا نکلتا ہے. ام بظاہر من القول، یا تو یہ کہ ظاہری باتیں ہیں یہ تمہاری. خیر، بل زین للذین کفروا مکرهم، بلکہ بات یہ ہے کہ ان کافروں کو مرغوب، زینا پسندیدہ، زین للذین کفروا، کافروں کو مرغوب لگا، مکرهم ان کا مغالطہ، ان کافروں کو ان کا مغالطہ، مکرهم کا ترجمہ کر دیا، ان کا مغالطہ مرغوب اور پسندیدہ لگا، جس کو دلیل بنا کر انہوں نے خدا کے ساتھ کیا کر لیے؟ شریک ٹھہرا لیا. وصدوا عن السبیل، اور یہ اللہ کے سیدھے راستے سے کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے، محروم کر دیے گئے یہ راستے سے. اور بات صاف ہے، بات صاف ہے. ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے اس کے لیے کوئی رہبر اور ہادی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اسی کو گمراہ کرتا ہے. یاد رکھیے گا، جواب دیا کریں اس باتوں کا، ان باتوں پر اشکال کرتے ہیں لوگ. اللہ تعالیٰ اسی کو گمراہ کرتا ہے جو حق کو واضح دیکھنے کے باوجود عناداً اس حق پر اعتراضات کرتا ہے. تو ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، یعنی اتنی بڑی، اتنی واضح دلائل، اتنی واضح نشانیاں، اتنے واضح معاملات دین حق کے بارے میں کہ ایک صاحب عقل اس کا انکار کر نہیں سکتا. پھر اعتراض کرنا، تو پھر ہم یہی جواب دیتے ہیں ومن یضلل اللہ فما له من ہاد. جو پانی کو شراب کہے، شراب کو پانی کہے، اس کا کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے بھائی. اتنا ظاہر باہر چیزیں دیکھ کر بھی آپ پھر بھی اعتراض کریں تو ہم یہی کہیں گے یار اس کی گمراہی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کی آنکھیں اندھی ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حالانکہ آنکھوں والا ہے، ہم کہتے ہیں اندھا ہے یار، اب کیا کریں؟ جس کو خدا ہی اندھا بنا دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جس کی خدا ہی سمجھ سلب کر لے، اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تو پھر کیا کریں؟ ہم کچھ کر سکتے ہیں بیٹا؟ ہم نہیں کر سکتے. تو یہ جواب دینا پڑے گا آپ کو. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. کوئی کہتا ہے یار جب اللہ گمراہ کر دیتا ہے کسی کو تو پھر یہ اللہ گمراہ کرتے ہیں کسی کو کیا؟ اور بھائی مطلب یہ ہے کہ جو شخص حق کو واضح دلائل کی موجودگی میں بھی نہ پہچانے تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ جس کو اللہ ہی گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دے نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اعلی آیات میں ان اہل شرک کی جو سابقہ آیات میں تکبیر آئی ہے، اب ان پر اس کی سزا کا بیان. سزا، ان کافروں کی سزا ہوگی نا بھائی. جب آپ غلط کام کرو گے تو سزا تو غلط ملے گی نا. کیا خیال ہے آپ کا؟ سزا غلط ملے گی. لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ایسے مشرکین کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، قتل کا، قید کا، مصائب کا، شدائد کا، سختیوں کا عذاب ہوگا اور یہ مبتلا ہوں گے اس میں. معلوم ہوا کہ برائی کا عذاب آتا ہے. کچھ بھی کرو آپ، اللہ معاف فرمائے، استغفار اگر آپ کثرت سے کرتے رہتے ہیں نا تو بہت فائدہ ہوتا ہے. مطلب آپ ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، معاشرے میں پھر رہے ہیں، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، کوئی نہ کوئی غلط عمل ہم سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن توجہ اللہ کے ساتھ اگر آپ استغفار کریں تو آئندہ گناہ سے بھی بچیں گے، اور جو اس تکلیف پر اور اس برائی پر جو تکلیف آ رہی ہوتی ہے نا وہ ہٹ جاتی ہے. آپ استغفار، اور آپ کو پتا ہے گناہ کبیرہ بغیر استغفار کے معاف نہیں ہوتے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. اور توبہ کیا ہے؟ صرف اللہ کے سامنے رجوع کر لیا، معافی مانگ لیا، اللہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں مجھے معاف کر دے. یہ اتنا تو کر سکتا ہے نا آدمی. یہ گناہ کبیرہ تو معاف کروائے، گناہ صغیرہ تو یہ ہوتا ہے کہ یذہبن الحسنات، کیا ہوتا ہے؟ یذہبن السیئات بال، ایسا ہے نا آیت میں، کیا نام؟ ان الحسنات یذہبن السیئات. جو نیکیاں ہوتی ہیں، جب آپ نیکیاں کرتے ہیں، کسی کو صدقہ دے دیا، کسی کو آپ نے جگہ فراہم کر دی، کسی کو آپ نے پانی پلا دیا، یہ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو گناہ صغیرہ کو کیا کر دیتی ہیں؟ ختم کر دیتی ہیں، ختم کر. اس لیے عمومی خیال رکھیں بچوں، عمومی خیال رکھیں، استغفار کر کے اپنے گناہ کبیرہ کو معاف فرمائے.
معاف کروایا کریں، بہت ضروری ہے یہ. فَزُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ. یہ سد یعنی مجھول کا صیغہ ہے. سد یہ محروم کر دیے گئے راستے سے، محروم کر دیے گئے. وَمَن يُضْلِلْ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ. اور آخرت کا عذاب تو بدر جہاد زیادہ سخت، بدر جہاد سخت ہے، بدر جہاد سخت. اللہ کی پناہ، وہاں تو بس آدمی بچ نہیں سکتا. وما لهم من اللہ من واق. اور نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا. وما لهم من اللہ، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ سے من واق، کوئی بچانے والا. واق وقایقی شرح وقایا پڑھتے رہتے ہیں آپ. واق بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. واقعی اس میں فاعل کا صیغہ ہے. مثل الجنہ، اور جنت کی مثال آپ کے لیے میرے لیے انشاءاللہ. جنت کی مثال التی وعد المتقون، جو آپ سے اور مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے، جو جنتیوں سے وعدہ کیا گیا ہے. میں ترجمہ متقون کا جنتی سے کر رہا ہوں. التی وعد المتقون، جو جنتیوں سے، بولے جو جنتیوں سے. متقون کا ترجمہ میں جنتی سے کر رہا ہوں. بھائی اٹھو. جو جنتیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس جنت کی مثال تجری من تحتی الانہار. ہم تھوڑا اوپر بیٹھے ہوں گے، نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور یہ منظر بھی بڑا خوشنما منظر ہوگا دیکھنے سے. کیونکہ بعض اوقات ہم پانی میں جا کر ایک پتھر کے اوپر بیٹھ کے پانی ہمارے پیروں سے ٹکرا رہا ہو، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. حالانکہ کوئی غذا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، لیکن یہ دلچسپی بڑی اچھی لگتی ہے. اس پانی کو ایسے منہ پہ بھی لگاؤ تو مزہ آتا ہے. مزے اپنے. تجری من تحتی الانہار اکلھا دائم وظلھا. اور پھر کیا ہوگا؟ سخت دھوپ ہو تو مشکل ہوتی ہے، اور قریب میں تھوڑی بھوک بھی لگ رہی ہو، پانی سے اٹھنے کا دل بھی نہیں چاہ رہا ہے، تو اس کے قریب میں پھل ہوں گے. پھل آپ نے ایسے کیا، پھل توڑا، سیب کھا لی. اکلھا دائم، اس کے پھل دائمی ہوں گے. وظلھا، اور اس کا سایہ بھی دائمی ہوگا. اب ضروری نہیں ہے کہ وہاں سورج نہیں ہوگا یا سورج ہوگا. روشنی مختص للشمس نہیں ہے. یہ نور کا ہونا، یہ روشنی کا ہونا، یہ سورج کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ سورج ہوگا تو روشنی ہوگی اور سورج نہیں ہوگا تو روشنی نہیں ہوگی، اور سورج چلا گیا تو سایہ آئے گا. اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے یہ روشنی اور سایہ پیدا کرتے ہیں، تو اس کا سایہ الگ ہوگا. اکلھا دائم وظلھا دائم. عطف کی وجہ سے میں نے ظلھا دائم کر دیا. اکلھا دائم وظلھا، اس کا پھل بھی، فروٹ بھی دائمی، ہمیشہ رہنے والے. مگر ہمیشہ سے یہ مطلب نہیں ہے وہ سیب کھائے تو وہ سیب ختم ہی نہیں ہو رہا. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ وہ پھل ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، لیکن وہاں دوسرا اسی طرح کا، بلکہ ذائقے میں مختلف اور رنگ و روپ میں مختلف پھر مل جائے گا آپ کو. پھر ایک توڑ کے کھا لے، یہ رہے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ کھائے چلے جا رہے ختم ہی نہیں ہو رہا. یہ مطلب نہیں لینا اس کا. اکلھا دائم وظلھا تلک عقبی الذین اتقوا. یہ انجام بہترین انجام ہے کس کا؟ پرہیزگاروں کا، تقوی والوں کا، اچھے اعمال کرنے والوں کا، قرآن کریم پڑھنے والوں کا، سبق پڑھنے والوں کا، اور درس میں آنے والوں کا. یہ بہترین انجام ہے انشاءاللہ. چند سال ہو رہے ہیں، بس چند سال ہو رہے ہیں ہمارے آپ کے، اور ہم نے جانا ہے بس پھر چند سال. وعقبی الکافرین النار. اور جو انکار کرنے والے لوگ ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ دوزخ. والذین آتیناہم الکتاب یفرحون. یہ اب مضمون رسالت کا شروع ہو گیا، اس بات رسالت پر مضمون شروع ہو رہا ہے. والذین آتیناہم الکتاب، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، توریت، انجیل، خاص کر ذکر کروں گا کیونکہ یہود و نصارہ اس وقت موجود تھے. والذین آتیناہم الکتاب، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہوتے تھے، بما، اس کتاب پر، اس کتاب کی وجہ سے جو انزل الیک، جو آپ پر اتاری جاتی تھی، وہ خوش ہوتے تھے. یہ توریت اور انجیل پڑھنے والے لوگ جب آپ پر کتاب نازل ہوتی تھی اور ان کو خبر ہوتی تھی یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، وہ خوش ہوتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کی کتاب میں، توریت میں، انجیل میں آپ کے بارے میں یہ مواد اور یہ ماخذ موجود تھا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے اور یہ نشانیاں ہوں گی اور اس طرح قرآن نازل ہوگا. یا فرحون، تو وہ خوش ہوتے تھے کہ ہاں یہی اب سچا نبی ہے. سن رہے محمد سچا نبی ہے بیٹا، تو وہ خوش ہوتے تھے. وَمِنَ الْأَحْزَابِ، لیکن کچھ لوگ وَمِنَ الْأَحْزَابِ من، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے يُنْكِرُ بَعْضَهُ، وہ اس قرآن کے بعض آیات کا انکار کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے توریت کے حکم کے خلاف ہے، یہ ہمارے انجیل کے حکم کے خلاف ہے، انکار کرتے تھے.
قل انہیں کہہ دیجئے کہ بھائی دیکھو احکام دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اصول، ایک ہوتا ہے فرع، اصل اور فرع دو حکم ہے۔ اصول میں تمام شرائع متحد ہیں، متفق ہیں۔ اصول میں وہ کیا ہے؟ توحید، رسالت اور معاد، آخرت متحد ہے۔ میں اس کا دعویٰ کر رہا ہوں، مدعی ہوں اس بات کا۔ کیا دیکھو اصول میں تم جو کہہ رہے ہو کہ بھئی ہماری کتابوں کے مخالف آ رہی ہے، بعض لوگ کہہ رہے تھے یہ وہ من الاحزاب، اور جماعتوں میں سے کچھ بعض من جو ایسے تھے کہ یم کی ربان ہو، تو قرآن کی بعض آیات کا کیا کرتے تھے؟ انکار۔ وہ ان کے بارے میں آیا کہ آپ ان کو سمجھائیے، ان کو بتلائیے کہ دیکھیں احکام دو ہوتے ہیں، ایک اصول اور دوسرے فروع۔ اصول میں تمام شرائع متفق اور متحد ہیں۔ وہ کیسے؟ وہی بات میں کہہ رہا ہوں، قل کہہ دیجئے انما امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے ان اعبد اللہ، کہ میں ایک اللہ کی عبادت کروں، توحید اختیار کروں۔ یہ تمہارے میں بھی ہے اور میرے میں بھی ہے بات۔ ولا اشرک بہ، اور مجھے کہا گیا ہے کہ میں کسی کے اس خدا کے ساتھ کسی کو پارٹنر اور شریک نہ بناؤں۔ الہی ادعو، اسی کی طرف میں داعی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں مدعی اللہ ہوں، یعنی مجھے اللہ ہی کی طرف سے مدعی بنایا گیا ہے، اور میں اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں، تو میں نبی ہوا۔ اور رسالت تمہارے یہاں بھی ثابت ہے کہ پیغمبر آتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ وَإِلَيْهِ مآب، اور تیسری بات یہ کہ مجھے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی آخرت ثابت ہے، وہی اللہ کے پاس میں واپس جانا ہے۔ اور یہی بات تمہاری کتابوں میں بھی درج ہے، اصول تو درج یہی ہے، اور میں انہی اصول کا قائل ہوں، توحید، رسالت اور معاد۔ اسی کی میں دعوت دیتا ہوں، قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ والیہ ادعو والیہ مآب۔ اور جہاں تک تعلق ہے فروع کا جہاں تک تعلق ہے تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کذالک، یعنی جس طرح ہم نے خاص حکم خاص امت کے لیے نازل کیے ہیں، خاص حکم خاص امتوں کے لیے نازل کیے ہیں، تو اسی طرح انزلناہ، ہم نے اسی طرح خاص کر کے خاص حکم بنا کے ہم نے قرآن کریم کو نازل کر دیا۔ کذالک انزلناہ، اسی طرح ہم نے نازل کیا اس کو، یعنی قرآن کو حکمن، ایک خاص حکم بنا کر، جیسے پہلے ہم نے خاص حکم بنا کر اور کتابیں ذکر کی اور احکامات ذکر کیے خاص امتوں کے لیے، تو اسی طرح ہم نے خاص اس قرآن کریم کو خاص حکم بنا کر نازل کیا، عربی میں، عربی زبان میں۔ تو یہ کوئی فروع کے اندر بھی جگڑنے کی بات نہیں ہے، ہر امت کے لحاظ سے خاص حکم آتے رہتے ہیں، تو لہذا وہ حکم تمہارے اس وقت کے لیے خاص تھا، اب قرآن کریم نازل ہو رہا ہے تو اس کے لیے حکم خاص ہوگا کوئی، تو لہذا اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ یہ کذالک کا میں نے مشاروں نے نکالا کہ جس طرح خاص حکم خاص امتوں پر نازل ہوتے تھے، اسی طرح انزلناہ، ہم نے نازل کیا اس قرآن کو خاص حکم بنا کر عربی زبان میں۔ تو لہذا فروع پر بھی اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اگر قرآن کریم نے کسی بارے میں پرانی کتابوں سے اختلاف کر لیا ہے اور اس کو چھوڑ دیا ہے تو تمہیں حق نہیں ہے اس پر اعتراض کرنے کا، کیونکہ ہر معاملے میں خاص حکم آتے رہتے ہیں۔ اے پیغمبر، آپ حق پر قائم ہیں۔ یہ بعض لوگ تو چاہتے ہیں کہ آپ ان کی کتابوں کے منسوخ اور محرف احکام کی پیروی کریں۔ آپ کی کتاب میں تو نسخ آ رہا ہے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ خواہش پرست لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری کتابوں کے احکام اس کتاب کی روشنی میں کیا ہو رہے ہیں، منسوخ ہو رہے ہیں، محرف اور تبدیل کیے جا رہے ہیں، ان کو تبدیل نہیں ہونا چاہیے، یہ چاہتے ہیں۔ تو آپ جیسے حق پر قائم ہے نا، جبکہ مخصوص علم آپ کے پاس آ چکا ہے، آپ اپنی جگہ سے ہٹیے گا نہیں، اپنے منصب سے ہٹیے گا نہیں، اپنے کام سے ہٹیے گا نہیں، ان کی خواہشات نفسانی پر چلیے گا نہیں، جیسے ابھی تک چل رہے ہیں، جیسے ابھی تک آپ علم مقصود پر اور ہماری وحی پر چل رہے ہیں، ایسے ہی آپ قائم رہیے گا، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، خواہشات کیا تھی ان کی؟
منسوخ اور محرف توریت اور انجیل میں جو آ رہے ہیں، جو حکم موجود ہے اور قرآن کریم کے مطابق وہ منسوخ ہو رہے ہیں، ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعدما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم مقصود آ بھی گیا، آپ کے پاس علم مقصود آ بھی گیا، ما لک من اللہ من ولی، نہیں ہوگا پھر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی مددگار ولا واق، اور کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ دیکھ لیجئے گا آپ جیسے آج تک حق پر قائم رہے ہیں، ایسے ہی کسی پر آپ کہہ رہیے مستقیم رہیے، استقامت کے ساتھ رہیے، ورنہ پھر کوئی آپ کو بچانے والا اور آپ کا مددگار کوئی نہ ہوگا۔ اگر ذرا سا بھی پیر ڈگمگایا پھر آپ بچیں گے نہیں ہم سے۔ یہ پیغمبر کو بھی دھمکی ملی ہے، بچنا نہیں ہے پھر۔ اب پیغمبر اپنے اتنی بڑے منصب پر ہونے کے باوجود یہ دھمکی پیغمبر کو بھی دی جا رہی ہے، تو ہم اور آپ چپدی کا شوروا، ہم اور آپ کہاں کس کھاتے میں آئیں گے؟ تو خدا کے واسطے احتیاط کیجیے۔ کفار رسالت کے بارے میں اور بھی اعتراض کرتے تھے۔ کفار کہتے تھے یار اتنی ساری ان کی بیویاں ہوتی ہیں، یہ کوئی نبی ہے؟ ان کی بیویاں، ان کے بچے اتنے سارے، یہ کوئی نبی ہے؟ نبیوں کی اتنی بیویاں ہوتی ہیں؟ خدا نے جواب دیا اس کا، اعتراض کا جواب، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول بھیجے ہیں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے عطا کیا ہے ان کو بیویاں اور بچے ان کو بھی دی ہے۔ یہ کوئی انوکھی بات آپ کے لیے نہیں آئی کہ آپ کی بیویاں زیادہ ہے، آپ کے بچے زیادہ ہیں، یہ کوئی آپ کے لیے نہیں ہے، اس سے پہلے کے رسول بھی بیویوں اور بچوں والے تھے اور ہم نے ان کو یہ نعمت عطا کی تھی۔ تو یہ اعتراض کرنے کا حق ان کو شبے کا حق نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کی ایسی ہمت نہیں، ایسی طاقت نہیں کہ وہ کوئی آیت، کوئی حکم بدون اذن اللہ لے آئے، بدون اذن اللہ، بغیر اللہ کی اجازت کے وہ کوئی آیت پیش کر دے، یعنی آیت سے مراد کوئی حکم لے آئے بغیر اللہ کی اجازت کے۔ کسی رسول میں یہ طاقت اور قوت نہیں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، نہیں ہے کسی رسول کے لیے کہ أن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، کہ کوئی حکم لے آئے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، بغیر اللہ کی اجازت کے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر دور کے لیے احکامات ہیں۔ کتاب بمانے احکامات، ہر دور کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ احکامات ہوتے ہیں۔ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ، ہر دور کے لیے ہوتے ہیں، تو جب دور بدل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ موقوف کر دیتے ہیں جس حکم کو چاہتے ہیں، وَيُثْبِتُ، اور جس حکم کو چاہتے ہیں ثابت کر دیتے ہیں اور اس مستمر کر دیتے ہیں۔ کیا بول دیا میں نے؟ ہر دور کے لیے احکامات ہیں۔ ہر دور تبدیل ہوتا جاتا ہے، چینجنگ آ رہی ہے، ہر طرح سے کیا آ رہی ہے؟ چینجنگ آ رہی ہے۔ تو احکامات بھی جب تک رسالت اور رسولوں کا آنے جانے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، احکامات میں تبدیلی ہے۔ آج اب رسول فکس ہو گیا، رسول کیا ہو گیا؟ فکس ہو گیا، اب آخری نبی سے ختم، خلاص۔ اب انہی احکامات کے ذریعے، انہی چیزوں کے ذریعے سے احکامات فقہ نکالیں گے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو جب تک تھا معاملہ تو یمحو اللہ، اللہ تعالیٰ، یمحو کا ترجمہ میں مٹانے سے نہیں کر رہا، یمحو اللہ، اللہ تعالیٰ موقوف کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہ یثبت، اور جس کو چاہتا ہے مستمر اور ثابت رکھتا ہے۔ وعنده ام الکتاب، اس کے پاس اصل کتاب موجود ہے جس میں سب کچھ ہے، نسخ، ناسخ، منسوخ، مستمر، تمام احکامات اس کتاب میں موجود ہے، اس کے پاس پوری کتاب موجود ہے، وہی سب کتاب میں ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے۔ یہاں پر وہ کون سی کتاب ہے؟ لوح محفوظ۔ لوح محفوظ، لوح محفوظ جو ہے نا، وہ ایک فکس کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے پوری قیامت تک کے آنے والے تمام احکامات اس میں درج کر دیے ہیں۔ خدا درج کرتا ہے، لیکن تمہیں اپنے حافظے پر اتنا اعتماد ہے کہ تم کچھ لکھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ معذرت کے ساتھ بھائی، خدا نے لکھنا ہے، خدا لکھ رہا ہے، ثبت کر رہا ہے قیامت تک کے آنے والے احکامات۔ حالانکہ بھولنا عیب ہے، اس کے اندر یہ ہم صفت لگا نہیں سکتے، لیکن خدا اپنی سنت پوری کرتا ہے۔ اور آپ حضرات کو اپنے اوپر اتنا بھروسہ ہے کہ آپ لکھنے کو، قلم اٹھانے کو تیار نہیں ہوتے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب۔ ایک اور اعتراض کرتے تھے، یہ شبہ کرتے تھے، کہتے تھے عذاب نہیں آتا، عذاب نہیں آ رہا، ہم مخالفت کر رہے ہیں، عذاب نہیں آ رہا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ مخالفت کر رہے ہیں، عذاب نہیں آتا۔ اس کا معلوم ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نبی نہیں ہیں، آپ ولی نہیں، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں یار اگر تو ولی ہوتا تو میں تیرے اتنی مخالفت کرتا ہوں تو کچھ نہ کچھ مصیبت میرے پہ آتی، نہیں آ رہی۔
اس کا مطلب ہے تو ولی نہیں ہے. تو پیغمبر کو کہتے تھے کہ پیغمبر کو کہ ہم عذاب مانگ رہے ہیں بھائی، ہم مخالفت کر رہے ہیں، آ جائے عذاب، آ جائے، آنے دو عذاب، ہم نہیں مانیں گے تجھے، تو اب تیرے نہ ماننے پر ہمیں عذاب آنا چاہیے تو آ جائے. تو اس کا جواب کہ بھائی نہ مانا، مخالفت کی، پھر بھی عذاب نہیں آ رہا، ولے کہتے ہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اگر ہم وہ چیز نُرِيَنَّكَ آپ کو دکھلا دیں، بعض الذی، ان میں سے اس کا بعض یعنی عذاب کا بعض حصہ آپ کو دکھا دیں، نعیدہم جو ان کے بارے میں ہم آپ سے کیا کر رہے ہیں، ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں کہ تمہیں عذاب دیں گے، او نتوفینک، یہ تو زندگی میں دکھا دیں، یا یہ کہ آپ کو ہم موت دے دیں، وفات دے دیں، آپ کو وفات دے دیں اور اس کے بعد ہم ان کو عذاب دیں یا نہ دیں یا قیامت میں دیں، فإنما علیک البلاغ، آپ اپنی ذمہ داری پوری کیجیے، آپ کا کام ہے پہنچانا، آپ اس فکر میں نہ لگیے، دکھا دینا اللہ تعالیٰ ان کو تاکہ پھر یہ ایمان لے آئے، اس فکر میں نہ لگیے کہ اللہ تعالیٰ دکھا دے ان کو، یہ چاہتے ہیں کہ میری مخالفت پر ان کو عذاب کی شکل نظر آ جائے، دکھا دیں، آپ کا کام نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر ہے، ہم دکھا دیں آپ کو وہ باغ عذاب کی صورت جو ہم وعدہ کر رہے ہیں، یا ہم آپ کو موت دے دیں اس کے بعد ان کو عذاب دیں، یہ ہمارا کام ہے بھائی، ہمارا کام ہے، آپ کا کام ہے پیغمبر، فإنما علیک البلاغ، آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ پہنچائیے ان کو، آپ کا کام کیا ہے، تبلیغ کرنا، آپ کام تبلیغ کرنا ہے، آپ تبلیغ کیجئے، وعلینا الحساب، ہم داروگیری کریں گے، ہم ان کو رسیوں سے پکڑیں گے، جکڑیں گے ان کو، ہم ان پر عذاب ڈالیں گے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، آپ کی ڈیوٹی کیا ہے، آپ پہنچائیے، اس فکر میں نہ لگیے کہ یہ عذاب کو دیکھ کر ایمان لے آئے، ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے، ان چیزوں. کیا زبردست باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، بڑا زبردست. اور کیا نظر نہیں آ رہا ہے ان کمبختوں کو، عذاب نظر تو آ رہا ہے لیکن سوچ ہی نہیں رہے. اولم یروا، کیا دیکھا نہیں ان لوگوں نے، دیکھ نہیں رہے، ان ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم ان کی زمین کو چاروں اطراف سے کم کرتے چلے جا رہے ہیں، ہم ان کی زمین کو، ان کے ملک کو، ان کی سلطنت کو، ان کی عملداری کو چاروں طرف سے کم کرتے چلے جا رہے ہیں. اسلامی فتوحات بڑھتی جا رہی ہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور ان کی عملداری، ان کی حکمرانی سمٹتی چلی جا رہی ہے، مسلمان غالب ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیا ان کو یہ عذاب نظر نہیں آ رہا؟ یہ کم عذاب ہے کہ ان کی حکمرانی ختم ہو رہی ہے، ان کی بادشاہت ختم ہو رہی ہے، ان کی سلطنتیں اسلامی فتوحات میں جا رہی ہیں. یہ کم ہے او بھائی، یہ کم ہے کہ کوئی گھر آپ کا چھین لے، آپ کا گھر چھین لے آپ سے، آپ کو باہر نکال دے پکڑ کے، اور آپ یوں دیکھ رہے ہو اور گھر میں کوئی اور رہ رہا ہو. یہ کم عذاب ہے؟ آپ بتائیے نا، آپ بتاؤ نا مجھے آپ. اور بھائی آپ کے گھر سے کوئی آپ کو کھینچ کے باہر نکال دے اور خود رہنے لگ جائے، کیسا لگے گا آپ کو؟ پورا نہ بیٹا، بہت برا. اور تکلیف کیسی ہوگی؟ شدید تکلیف ہوگی. یار میرا گھر رہ کوئی اور رہا ہے، میری ملکیت رہ کوئی اور رہا ہے، تو کب ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کب ہے؟ اولم یروا، نظر نہیں آ رہا ان کو، نظر نہیں آ رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان ناتی الارض ننقصها، ہم ان کی زمین کو کم کرتے لا رہے ہیں، برابر کم کرتے چلے جا رہے ہیں، من اطرافها، چاروں طرف سے، یعنی اسلامی فتوحات بڑھ رہی ہیں. اللہ اکبر. واللہ یحکم، اللہ حکم کرتا ہے، جس بات کا حکم کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے. لا معقب لحکمہ، اس کے حکم کو کوئی پیچھے ڈال نہیں سکتا، اس کے حکم کو کوئی پیچھے ڈال نہیں سکتا، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کے حکم کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. وہ سریع الحساب، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے اور جلد پکڑتا ہے. وقد مکر الذین من قبلہم، تحقیق کے ان سے پہلے والوں نے بھی مکر کیے ہیں، فریب کیے ہیں، دھوکے کیے ہیں، تدبیریں کی ہیں، خدا کے دین کے لیے تدبیریں کی ہیں. ان سے پہلے والوں نے بھی کی ہے بھائی. کس نے کی ہے؟ ان سے پہلے والے لوگ بھی تدبیریں کرتے رہے ہیں، لیکن فللہ المکر جمیعا، تدبیر سب اللہ ہی کی ہوئی ہے بھائی، تدبیر اللہ ہی کے لیے ہوئی ہے، تدبیر اللہ ہی کی ہوتی ہے بھائی. فللہ المکر جمیعا، یہ تدبیریں کرتے رہے، لیکن جو تدبیر اللہ کی ہے وہ ساری تدبیر اللہ ہی کی ہے. بس جو اللہ کا تدبیر کرتا ہے اس کے مقابلے میں ان کی تدبیروں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. یعلم ما تکسب کل نفس، وہ رب جانتا ہے ہر اس عمل کو، تکسب کل نفس، جو ہر شخص کرتا ہے نا،
ایک ایک شخص کے اعمال کو خوب جانتا ہے. اللہ اکبر. میرے آپ کے تمام جو دلوں میں دماغ میں اور جو عام کرنے ظاہری میں یعلم ما تکسب کل نفس. آج جمعرات کے دن یہ آیت یاد رکھیں. یعلم ما تکسب کل نفس. ہر شخص کا ہر عمل اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ کی پناہ. وسیعلم الکفار. ان قریب یہ کفار جان لیں گے لمن عقبى الدار کہ کس کا انجام جو ہے، کس کو اچھا انجام کا حصہ ملا. حسن انجام کس کا حصہ بنا. ان قریب یہ کفار جان لیں گے. لمن عقبى الدار کس کے لیے اچھا انجام بنا، یہ کفار جان لیں گے. یقیناً مسلمانوں کے لیے اچھا انجام ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا. یہ کفار یہ کہتے ہیں کہ لست مرسل. کیا کہتے ہیں یہ؟ لست مرسل، کہ تو مرسل نہیں ہے، تو رسول نہیں ہے. لست مرسل یہ کہتے ہیں. آپ انہیں کہہ دیے چھوڑیں. نقل اور عقل سب کہتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم. کہہ دیجئے کہ عقل بھی کہتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. کافی ہے میرے لیے اللہ گواہ کے طور پر میرے اور تمہارے درمیان کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اس لیے کہ معجزات تمہیں دکھلائے جا رہے ہیں. ہر صاحب عقل، صاحب شعور سمجھدار شخص یہ جانتا ہے کہ ایسے معجزات نبی کے علاوہ کوئی دکھا نہیں سکتا. تو کہہ دیجئے کل کفا باللہ. اللہ ہی کافی ہے. باضابطہ ہے کف اللہ، اللہ ہی کافی ہے. شہیدن بطور گواہ کے بینی و بینکم. اور نقل بھی گواہ ہے. ومن عنده علم الکتاب. اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے، اس سے مراد اہل کتاب کے منصفین. اہل کتاب کے منصفین جن کے پاس کتاب کا علم ہے، ان کو بھی بات یہ پتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کیونکہ پچھلی اور سابقہ کتابوں میں میرے بارے میں آیات اور احکامات اترے ہوئے ہیں. اور جب وہ آج ان احکامات کو قرآن کریم کی شکل میں دیکھتے ہیں تو وہ کہہ اٹھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے. ومن عنده علم الکتاب. اور وہ بھی جانتا ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. بعض لوگ یہ تھوڑا سا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ آپ نے جو آیات میں ترجمہ کیا ہے ابھی کہ وَلَوْ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا. یہ سورت تو مکی ہے اور ابھی تو فتوحات کا سلسلہ شروع ہی نہیں ہوا تھا مسلمانوں کی، اور مکے کے اندر ابھی تو جھگڑے شروع ہوئے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو عذاب دکھا تو دیا ہے کہ زمینیں کم ہو رہی ہیں. ابھی کہاں سے کم ہوئی؟ وہ تو ہجرت کے بعد فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا ہے. جنگ بدر شروع ہوئی ہے، وہی تو ہجرت کے بعد ہے. یہ کیسے کہہ دیا گیا کہ ان کو نظر نہیں آ رہا، ہم نے کم کرنا شروع کر دی؟ یہ سورت پوری مدنی ہے. کس نے کہا ہے؟ او بھائی کس نے کہہ دیا یار؟ دیکھو یار مدنی لکھا ہوا انہوں نے. مکی ہے بھائی، کیسی باتیں کر رہے ہو یار؟ مدنی لکھا ہوا ہے. خیر چلو، ہو سکتا ہے کہ یہ آیات کے بارے میں جواب آتا ہے کہ آیات، یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت اس میں مدنی لکھا ہوا، سب میں لکھا ہوا مدنی. اچھا کہاں لکھا؟ مکی لکھا ہے نا؟ اس وقت مکی ہے. آپ کی کتابوں میں کیسے لکھا ہوا مدنی؟ ہاں یہ آیت کو مدنی ہے. یہ آیت جو ہے نا، خاص کر یہ آیت مدنی آیت ہے. یہ آیت مدنی آیت ہے. تو اس وجہ سے اس آیت مدنی آیت کی وجہ سے پھر وہ بات صحیح ثابت ہوگی، کیونکہ مدینے میں نازل ہوئی وہ دکھا رہے ہیں. یا چلے اگر مکی بھی کرتے ہیں، بات کو یہی سوچتے ہیں کہ مکی ہے، تو پھر آیت کا مطلب یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم ان کی زمین کو کم کر رہے ہیں طوعاً و کرہن کے تحت. یعنی کرہن تو ہوگا ہجرت کے بعد، اور طوعاً کہ لوگ بہت تیزی کے ساتھ اسلام میں کیا ہو رہے ہیں؟ داخل ہو رہے ہیں. بہت تیزی سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے اسلامی سلطنت طوعاً محبت چاہت کے لحاظ سے اب بڑھنی شروع ہو رہی ہے، اور اسلام کا جھنڈا بلند ہوتا چلا جا رہا ہے. طوعاً کرہن تو بعد میں ہوگا جب فتوحات شروع ہوں گی، لیکن اسلام کی چاہت کے لحاظ سے لوگ اسلام کی طرف راغب ہونے شروع ہو چکے ہیں. یہ بھی ایک جواب دیا گیا.
بس جے